بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقف ہونے کے لیے ہم سب کو اس نشست میں شرکت کی سعادتیں عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے علوم انسان کو عطا کیے۔ یاد رکھیے، کچھ علوم وہ ہیں جو ہم کسی نہ کسی اسباب، ریسورس، ذرائع کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، جو کسی ذریعے سے، ذرائع سے، ریسورس سے حاصل ہو، اس کو علم میں کسبی کہا جاتا ہے، جس میں انسان کا اپنا عمل دخل شامل ہوتا ہے، یعنی اپنی محنت سے وہ ایسا علم حاصل کرتا ہے جس میں ریسرچ اور تحقیق بھی ہے، اور اس میں بہت سے علوم ہیں۔ انسان سائنس میں ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد کسی فائنل ڈیسیژن پہ پہنچتا ہے، کسی تھیوری کے بعد پھر اس کو لا کا درجہ دیا جاتا ہے، جس وقت اس کے ایکسپیریمنٹ اس چیز کو حتمی طور پر ثابت کریں۔ یہ تمام کے تمام علوم ریسورس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں ہے، کوئی کوالیٹیٹیو ریسرچ کر رہا ہے، کوئی کوانٹیٹیو ریسرچ، اور ہر ایک کی اپروچز ہیں اور اس کے مطابق چیزوں کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی پیراڈائم کو فالو کرتے ہوئے کسی نتیجے اور رزلٹ پر پہنچ کر انسان اپنی ریسرچ کا فائنل ڈیسیژن لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن یہ سارے وہ علوم ہیں جو انسان اپنی تحقیق کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اپنی ریسرچ سے، اپنی سوچ سے، فکر سے۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، یہ وہ تدبر، تفکر، یہ بصیرت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی۔ لیکن ناظرین، اس سے بڑھ کر بھی ایک علم وہ ہے جو اللہ محض اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ وہ علم کسبی نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ذرائع، ریسورس، یہ ریسرچ، یہ تحقیق، یہ پیرامیٹرز جتنے بھی ہم نے متعین کیے، یہ ایکسپیریمنٹ، یہ لا، یہ تھیری، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم، وہ اللہ محض اپنے فضل سے براہ راست ان تمام علوم سے بڑھ کر علم لدنی کی دولت بعض اپنے پیارے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح ایک علم وہ ہے جو کسبی ہے، جو ریسورس سے حاصل ہوتا ہے، جو اسباب اور ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو محض فضل خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر اپنی تعلیم کی اور علم کی بہت سی باتوں کا احاطہ کرے تو کئی ریسورس آف نالج اس کے سامنے آتے ہیں۔ انسان کے لیے جو ریسورس آف نالج ہیں، اس میں سب سے پہلا ریسورس عقل ہے۔ انسان اپنی عقل سے اور 5 سینس کے ساتھ، اپنے حواس سے، حواس خمسہ سے، اپنے دیکھنے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، ٹچ کرنے سے، ان ساری چیزوں کو انسان جب دیکھتا ہے اپنے حواس سے تو کسی شے کا فائنل ڈیسیژن کرتا ہے۔ تو انسان کا سب سے چھوٹا جو ریسورس آف نالج ہے وہ عقل ہے۔ اس کے بعد تعقل کا درجہ ہے، جس کے اندر عقل ایک اعلیٰ منصب تک پہنچتی ہے۔ کچھ چیزوں کے پیرامیٹرز کو متعین کرنے کے بعد اس کی عقل تعقل کے درجے پر پہنچ کر کسی شے کی حقیقت کا خوبصورت ترین طریقے کے ساتھ وہ اس کا امتیاز، اس کے اختیارات کو اور اس کی تمام چیزوں کو کما حقو پہچان لیتی ہے۔ عقل اور تعقل کے بعد انسان کے پاس ایک دولت ہے، فراست۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بھی بچو، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست کے بعد ہے وجدان۔ اللہ اپنے پیارے محبوب لوگوں کو، اولیاء کرام، مخلصین کو وجدان کی دولت عطا فرماتا ہے، اور اس وجدانی کیفیت میں پروردگار کی طرف سے بہت سے علوم کسی کے دل پر وارد ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے پیارے جب ان کے دلوں میں یہ وجدان کے ذریعے علم کی خوبصورت باتیں وارد ہوں تو پھر وہ حقیقت کو خوبصورت انداز میں پہچانے لگ جاتے ہیں اور شے کی ریالٹی اور حقیقت کا اچھے انداز میں ادراک کر لیتے ہیں۔
وجدان کے بعد الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے بھی اپنے پیارے لوگوں کو، اولیاء کو، اللہ رب العزت صدیقین کو اور بہت سے اپنے مخلص لوگوں کو پروردگار الہام کے ذریعے علم عطا فرماتا ہے۔ الہام کے اوپر ہے القاء۔ القاء کیا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے القاء کیا کہ اپنے بیٹے کو باکس میں ڈال کے پانی میں ڈال دیجیے، اور وہ ایسا پختہ ارادہ بن جاتا ہے کہ جس میں انسان یقیناً اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی ذکر ہوا، اور جناب خضر علیہ السلام کے لیے بھی ایسے ہی علم کا ذکر ہوا۔ اور اسی طرح یہ سارے جو علوم ہیں، یعنی انسان کی عقل، حواس خمسہ سے ادراک، اور پھر انسان کے پاس جو پروردگار کا خصوصی طر امتیاز تعقل ہے، پھر فراست ہے، پھر وجدان ہے، پھر الہام ہے، پھر القاء ہے، یہ سارے علوم جب انسان کے پاس آ جائیں، اگر یہ چیزیں اولیاء کرام، مخلصین، اللہ رب العزت کے پیارے اور چنیدہ لوگوں کے پاس ہوں، تو پھر ایسے لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سارے کے سارے علوم کو اچھے انداز میں اپنا کر کسی نہ کسی اعتبار سے مخلوق خدا کی تربیت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ان سارے علوم سے بڑھ کر اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو وحی کی دولت عطا فرماتا ہے، اور یہ صرف نبیوں اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا ہمارے جتنے علوم ہیں، یعنی ہماری سب سے چھوٹی جو یعنی عقل جو ہے سب سے چھوٹا ریسورس آف نالج ہے، اس سے بڑھ کر جتنے بھی علوم ہیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ نے سب سے اوپر وحی کا درجہ رکھا، اور وحی اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے، کبھی براہ راست، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی فرشتے کے ذریعے سے، کبھی پردے کے پیچھے کلام کرتے ہوئے، اور کبھی خالق کائنات وحی خواب کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ انبیاء کا امتیاز ہے اور نبیوں کا خاصہ ہے۔ یہ ساری گفتگو تمہیدی آج اس لیے کی، آج ہم آغاز کریں گے سورت کہف سے 15واں پارہ۔ سورت الکہف 15واں پارہ ہے اور آیت نمبر 60 ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر کیا، جس میں تحصیل علم کے لیے جستجو پیدا کرنے کا بھی ایک خوبصورت طریقہ نکلتا ہے، اور علوم کی جو میں نے اقسام آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں آج کے اس درس قرآن کے اندر ذکر ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، آپ کے خادم کا نام یوشع بن نون ہے، آپ نے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں ضرور چلوں گا یہاں تک کہ میں پہنچوں مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں یا دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ مفسرین نے کہا یہ بحر فارس اور بحر روم، مشرق کی جانب جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ او امضی حقبا، آپ نے فرمایا کہ میں مدتوں چلتا رہوں گا اور میں یہاں تک ضرور پہنچوں گا۔ یہاں تک پہنچنے کی موسیٰ علیہ السلام میں جستجو کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وضاحت بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا خوبصورت خطاب کیا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اتنا پیارا خطاب کیا اور ایسا واز کیا کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا موسیٰ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا انا، میں۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پہ عتاب کیا۔ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ اپنے پیارے محبوبوں کو اگر سرزنش کرے تو اللہ عذاب نہیں دیتا، عتاب دیتا ہے، اور عتاب اللہ رب العزت کی وہ کیفیت ہے جو اللہ نے اپنے محبوبوں اور پیاروں لوگوں کے لیے منتخب کر رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہ جب بھی پیارے لوگوں کی بات ہو، آدم علیہ السلام کی بات ہو، تو اللہ نے ان پر عتاب فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں پر عذاب نہیں فرماتا، عتاب فرماتا ہے۔ تو حدیث بخاری شریف میں بھی ہے فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب فرمایا اور کہا نہیں موسیٰ، تجھ سے بھی بڑا عالم ایک اور دنیا میں موجود ہے۔ یہ خالق کائنات کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایسے عطا کیے جو ان کو نہ دیے، اور کچھ ان کو عطا کیے جو ان کو نہ دیے۔ فرمایا جاؤ جہاں دو سمندر ملتے ہیں
وہاں تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا جس کے پاس تمہارے پاس سے بھی زیادہ علم ہے، جس کے پاس تم سے بھی زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، آپ نے اپنے غلام یوشع بن نون کو ساتھ لیا، انہوں نے ایک مچھلی اس کو بھون کر نمکین بنی ہوئی مچھلی کو اپنے پاس رکھا اور ایک ڈبے میں ڈالا اور انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ جس وقت وہ سفر کا آغاز کرتے ہیں چلتے چلتے پہنچے، اور یہ چونکہ اللہ کے حکم سے چل رہے تھے، راستے میں جتنی طوالت اختیار کی ان کو بھوک نہ لگی، چونکہ حکم اللہ کا تھا، اللہ چاہے تو مدتوں چلائے اور کسی کو بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہ ہو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کب سے آسمان پہ ہیں، نہ وہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، زندہ ہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے، اللہ جسے چاہے جتنا عرصہ زندہ رکھے، بغیر کھائے پیے ہی زندہ رکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے یہ غلام اللہ کے حکم سے چکے چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فلما بلغا مجمع بینہما، جس وقت وہ دو سمندروں کی جگہ پر پہنچ گئے تو وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا تھوڑی دیر ہم ریسٹ کرتے ہیں، لیٹ گئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ آرام کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سو گئے، ان کے غلام یوشع بن نون بھی۔ یوشع بن نون تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے، اور یہ تفسیر جلالین میں علامہ ساوی نے اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے وضو کیا، پانی سے وضو کیا تو وہ جو مچھلی تھی اس کا ڈبہ کھولا تو اللہ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس نے پانی میں چھلانگ لگائی، اور جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی تو پانی کی ایک سرنگ بنی ہوئی ان کو دکھائی دی، اس کے اندر ایک راستہ پانی کے اندر۔ تو بڑے حیران ہوئے حضرت یوشع بن نون، وہ یہ سارا منظر دیکھ کے آئے، آ کے پھر لیٹ گئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور کہا جی چلیں۔ اب وہ اپنی منزل سے جب آگے بڑھے تو ان کو بھوک نے ستایا، کیونکہ جو مقام تھا جہاں پہنچنا تھا اس سے آگے جیسے ہی بڑھے تو جیسے وہ آگے گئے تو وہاں ان کو بھوک لگی، کہا اپنے غلام سے لاؤ مچھلی کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہو میں بتانا ہی بھول گیا، جہاں ہم ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے لیٹے تھے وہیں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا چکی تھی، اور میں نے پانی میں ایک راستہ بھی بنا ہوا دیکھا کہ پانی منجمد ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، وہ چاہے تو پتھر کی سرنگ بنا دے، چاہے تو پانی کی سرنگ بنا دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر تو ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے تھا، واپس چلیں۔ لہذا پھر وہ واپس چلے اور اسی جگہ چٹان کے پاس پہنچے جہاں ان کی مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 63 کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہ اس نے سمندر میں ایک راہ لے لی، ایک خوبصورت انداز میں راستہ بنا ہوا ہے۔ جب وہ واپس آئے فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو پیچھے اسی قدموں میں پلٹے، تو جب وہاں پہنچے تو پانی کے اندر اس سرنگ میں اس راستے میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، وہاں ایک شخص سفید کپڑا اپنے اوپر لے کے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام ان لیٹنے والے شخص کے قریب پہنچے تو انہوں نے چادر ہٹائی تو وہ جناب حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، یہ خضر علیہ السلام کون ہیں؟ ان کا نام خضر بھی پڑھا جاتا ہے، خضر بھی پڑھا جاتا ہے اور خضر بھی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگ جاتا، جہاں نماز پڑھتے اللہ ان کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس زمین کو زرخیز کر دیتا، سبزہ اگاتا، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں۔ عربی میں خضر سبز و شاداب چیز کو کہا جاتا ہے۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے جس کو خضر علیہ السلام کا نام یاد ہوگا اللہ اسے خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائے گا۔ آپ کا نام بلیہ بن ملکان ہے، جو میں مزید آخر میں بھی ڈسکس کروں گا۔ آپ کی کنیت ابو العباس ہے، اور آپ کے ایک قول کے مطابق آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ شہزادے تھے، آپ نے دنیا کو ترک کر کے اللہ کی یاد میں وقت گزارا، اور ایک قول کے مطابق کہ آپ آب حیات تک پہنچے اور آپ نے غسل بھی کیا اور اس کو پی لیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس وقت زمین پر دو افراد زندہ ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور جناب حضرت خضر علیہ السلام۔ آسمان پر بھی دو ہستیاں زندہ ہیں، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام تک آپ پہنچے،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ وہ عظیم ہستی ہیں، آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت ان کو عطا فرمائی۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو علم غیب عطا فرمایا، علم لدنی عطا کیا۔ میں نے آغاز میں جو علم کی اقسام بتائی اس میں ایک علم لدنی ہے جو الہام کے ذریعے اللہ نے ان کو عطا کیا۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو پروردگار نے علوم تکوینیہ بھی عطا کی ہے، یعنی کچھ علوم ظاہری ہوتے ہیں ظاہری احکام کے مطابق، اور کچھ علوم تکوینیہ ہیں جو علم الہی میں پوشیدہ ہیں۔ کل کیا ہوگا، کیا معاملہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی کیا ہے، یہ اپنی زندگی میں آگے جا کے کیا کرے گا، اس کی ابھی موت کیوں ہوئی، اس کو ابھی زندہ کیوں رکھا گیا، بہت سی چیزیں اللہ نے اپنے علم میں پوشیدہ رکھی ہیں۔ وہ علوم تکوینیہ کی دولت اللہ نے جناب خضر علیہ السلام کو بھی عطا کی۔ جناب خضر علیہ السلام آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ میں بھی سیکھ سکوں۔ جناب خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے باطنی علوم عطا کیے، اور ایک یہ بھی قول ہے کہ کچھ ایسے علوم تھے جو جناب خضر علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے جو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اور کچھ ایسے علوم بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے خضر علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ بہرحال جو انبیاء ہیں اگر وہ اپنی شریعت کے خلاف کوئی بھی کام دیکھیں تو وہ صبر نہ کر سکیں گے، بلکہ وہ اس کے خلاف کام دے کے ضرور بولتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان علوم سے متصف تھے، اور کسی کے ذہن میں ناظرین یہ بات نہ آئے کہ شاید ولی کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے، نہیں، یہ پروردگار کی طرف سے ایک ابتلا تھی، ایک آزمائش تھی۔ اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جملے پر پروردگار نے ان کو اس آزمائش میں مبتلا کیا۔ ناظرین سے پتہ چلا کہ تحصیل علم کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے، تگ و دو بھی برداشت کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طویل سفر کیا، مشقت اٹھائی، تو یہ مشقت اٹھانا علم کے لیے یہ درست اور جائز ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام نے کہا آپ ہمارے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، ہم کچھ ایسے عمل بھی کریں گے جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ کس طرح صبر کر سکیں گے، آپ کا علم اس کو محیط ہی نہیں ہے، آپ کا علم اس کو کیپچر ہی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، جیسے آپ کہیں گے کوئی میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ فَانْطَلَقَا، وہ دونوں چل پڑے۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ استاد اور شاگرد کا بھی آپس میں ایک ادب کا معاملہ ہے۔ شاگرد کو استاذ کے کچھ کاموں پر بے جا سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استاذ کی یا مرشد کی کچھ باتیں حکمت کے تحت ہوتی ہیں، اور وہ حکمتیں خود ہی ارشاد فرمائے تو بہتر ہے، بے جا سوال مناسب نہیں۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اور چلتے ہوئے آپ ایک دریا کے قریب سے گزرے، وہاں سے کشتی پہ بیٹھے۔ جیسی کشتی چلتی چلتی دریا کے وسط میں پہنچی تو جناب حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا نکالا اور اس کشتی کے پھٹے کو توڑنے لگے۔ آپ پکار اٹھے اور کہا آخرقتہا لتغرق اہلہا، اے خضر یہ پھٹا ٹوٹے گا، پانی اندر آئے گا، سارے غرق ہو جائیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، اچھی بات نہیں ہے۔ جناب خضر علیہ السلام نے فوراً یاد کرایا اور کہا قالا الم اقل انک لم تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ آپ کو فوراً بات یاد آئی، لیکن خضر علیہ السلام کی یہ کرامت دیکھیں، پھٹا ٹوٹ گیا، پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہ آیا، کشتی رواں دواں ہے۔ آپ یہ امر دیکھ کے خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اب ہم نہیں بولتے، پھر آگے چل پڑے، کشتی سے اترے، چلتے گئے، آگے چلتے ہوئے ایک لڑکا دیکھا، حتی اذا لقی غلاما، ایک لڑکے کو دیکھا وہ کھیل رہا ہے، وہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، فقتلہ، خضر علیہ السلام نے پکڑا، اس لڑکے کی گردن مروڑ کے اسے مار دیا۔ آپ پھر فوراً پکارے اقتلت نفسا زکیہ، آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ 16واں پارہ ہے سورہ کہف، اللہ رب العزت آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے، جناب خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔
موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آئی، آپ نے مدد کی، کہا اب اگر میں آپ سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ فن طلقہ، چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک بستی انطاکیہ میں پہنچے، وہاں بھوک بھی لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے جلالی بھی تھے تو بھوک کی کیفیت میں بھی تھے، تو عموماً وہاں کوئی بھی مسافر کسی علاقے اور بستی میں جاتا لوگ اس کو کھانا کھلاتے، تو انہوں نے عرض کیا وہاں بستی والوں سے کہ ہم دور سے آئے ہیں، ہمیں کچھ کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے کوئی کھانا نہیں دینا۔ فَأَبَوْا، انکار کر دیا۔ جس وقت انکار کیا، ادھر سے بھوک، ادھر سے گرمی اور ادھر سے سفر کی تھکاوٹ، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اسی بستی کے قریب ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والی ہے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، ایک دیوار کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ دیوار گر نہ جائے، آؤ ہم اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ دیوار کی تعمیر شروع کر دی، کرتے کرتے جب دیوار بن گئی، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام بھوک بھی ہے اور ادھر سے دیوار کی تعمیر بھی ہے، تو آپ نے باتوں باتوں میں کہا کیا ہی اچھا ہوتا ان بستی والوں سے ہم تھوڑی سی مزدوری لے لیتے، انہوں نے کھانا تو کھلایا نہیں، تو چلو ہماری اس دیوار بنانے کی اجرت ہی ہمیں مل جاتی تاکہ ہم کھانا کھا لیتے۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے یہاں سے، بس اب نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح یہ حکمت کیا تھی، یہ کشتی کا توڑنا، یہ لڑکے کا قتل کرنا، یہ دیوار کو تعمیر کرنا، کیا حکمت پوش؟ یہ ہیں علوم تکوینیہ جو اللہ نے جناب خضر علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ جب جس وقت حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جو کشتی تھی یہ غریب بچوں کی تھی، یہ 10 بہن بھائی تھے، 5 ویسی اپاہج تھے جو کچھ کر ہی نہیں سکتے، باقی کمائی کے لیے کشتی انہوں نے رکھی تھی، اسی کو چلاتے تھے اور اسی سے وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے اپاہج بھائیوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ایک بادشاہ کھڑا تھا دوسرے کنارے پر، جو شخص بھی کشتی اچھی لے کے جاتا وہ اس کی کشتی کو لے لیتا، جس کی ٹوٹی ہوتی چھوڑ دیتا۔ فرمایا میں نے کشتی توڑی اس لیے تاکہ ٹوٹی کشتی دے کر یہ اس کو چھوڑ دے اور ان یتیم بچوں کا، مسکین بچوں کا رزق لگا رہے۔ اور حضرت جناب خضر علیہ السلام نے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا میں اس کو عیب لگا دوں، توڑ دوں تاکہ ان کا روزی کا سلسلہ جڑا رہے۔ اور فرمایا یہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، یہ بچے سے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر کفر کی طرف چلا جاتا تو ممکن تھا کہ ان کے ماں باپ بھی کفر کی طرف چلے جاتے۔ فرمایا علم الہی میں میرے علم الہی میں یہ بات پوشیدہ تھی، اللہ کی طرف سے میری طرف منتقل ہوئی کہ یہ بچہ ان ایمان والوں کو بھی کفر کی طرف لے جائے گا، لہذا اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اور روایت میں آتا ہے پھر اللہ نے ان کو پھر اولاد عطا کی اور بیٹی بھی ان کو عطا کی، ان بیٹی سے اللہ نے ایک نبی عطا کی ہے، پھر اس سے آگے قوم چلی۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یعنی اللہ نے اس بیٹے کے بدلے میں ان کو صالح اور اعلیٰ ترین اولاد بھی عطا فرما دی جو کہ اہل ایمان میں سے تھی۔ اور فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، یہی چاہا رب قدوس نے کہ جو اولاد ان کو کفر کی طرف لے جائے اللہ بدل کے ان کو ایمان والی اولاد عطا کرے۔ اور فرمایا یہ جو دیوار ہے یہ دیوار 2 غلاموں کی تھی اور یہ بھی یتیم ہیں، بچے ہیں، ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور ان کی جو دیوار تھی اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور یہ اس لیے دفن تھا تاکہ بچے بڑے ہوں اور خزانہ نکالیں، اگر یہ دیوار گر جاتی ابھی لوگوں نے خزانہ نکال لینا تھا۔ لہذا اللہ رب العزت کا حکم ہوا فَأَرَادَ رَبُّكَ، اللہ نے چاہا، تیرے رب نے چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، یہ بچے اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے پھر خزانہ نکالیں۔ فرمایا یہ اصل میں مقصد تھا ان تینوں چیزوں کا۔ ناظرین سے پتہ چلا کہ علم کے حصول کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں ایک بات اور پتہ چلی، کشتی کو توڑنے میں کوئی اچھا عمل نہیں تھا، حالانکہ حکم اللہ کا تھا۔ جناب خضر علیہ السلام کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ، میں نے چاہا میں عیب لگاؤں، اپنی طرف نسبت کی، اور بچے کو قتل کرنے میں بظاہر کوئی اچھا کام نہیں تھا، تو فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس کو بدل دیں، اور کسی دیوار کی تعمیر کر کے کسی کے خزانے کو محفوظ کرنا بہت اچھا عمل تھا، تو فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ چاہا کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے۔
پتہ چلا جو برائی کی چیزیں انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، ہر شر اور خیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن انسان کو ہر اچھائی اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے اور ہر برائی کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ شاید یہ میرے ہی شامت اعمال ہیں۔ اس سے پتہ چلا تحصیل علم کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کر کے جناب خضر علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا۔ خضر علیہ السلام کا صحیح نام بلیہ بن ملکان ہے، جس کو یہ نام یاد ہوتا ہے علامہ ساوی کہتے ہیں اللہ اسے خاتمہ ایمان پہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 میں ان کا ذکر کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے؟ تو ان کا تعارف بھی سماعت کر لیجئے۔ ذوالقرنین ان کا نام اسکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور انہوں نے اسکندریہ بھی بنایا اور اس کا نام بھی اپنے نام پہ رکھا۔ اور حضرت ذوالقرنین جو اسکندر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اسکندریہ کے نام سے انہوں نے شہر بنایا، انہوں نے اپنا وزیر خضر علیہ السلام کو رکھا تھا۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ان میں سے ایک یہی اسکندر ذوالقرنین ہیں، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں اہل ایمان، اور 2 کافر ہیں، ان میں سے ایک نمرود ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور دوسرا بخت نصر ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ ان قریب ایک اور بادشاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں آنے والا ہے جس کی پوری روئے زمین پر حکومت ہوگی، جن کو حضرت امام مہدی کہتے ہیں۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت بھی ثابت ہوگی اور پوری دنیا پہ ایک ہی بادشاہ کی حکومت ہوگی، اور وہ حضرت امام مہدی ہے۔ جناب حضرت ذوالقرنین آپ بھی بہت سے مقامات پر چلے۔ مفسرین نے لکھا کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات تک پہنچے گا اور وہ پانی پیے گا اور پھر وہ زندہ رہے گا۔ یہ دیکھ کر یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین یہ دونوں ہی اس چشمے کی تلاش میں نکلے، مگر خضر علیہ السلام تو پہنچ گئے، ذوالقرنین نہ پہنچ سکے۔ ذوالقرنین مشرق اور مغرب دونوں کی انتہاؤں تک پہنچے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حتیٰ اذا بالغ مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچے، واجدہا تغرب، انہوں نے سورج کو ایک کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہے زندگی کے کنارے کی اختتام تھا، انتہا، وہاں تک حضرت سکندر ذوالقرنین پہنچے۔ اور ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں، اسی نام تو سکندر ہے، کرن کہتے ہیں کنارے کو، ذوالقرنین 2 کناروں تک پہنچنے والے، یعنی مغرب کی بھی انتہا تک پہنچے اور اسی طرح یہ مشرق کی بھی انتہا تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ الکہف میں آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے حتیٰ اذا بالغ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر بھی پہنچے جہاں سورج طلوع ہو، اور وہاں انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو انتہائی تپش ہوتی، تو لوگ دوڑ کر غاروں میں چلے جاتے، اور تپش کا یہ عالم ہوتا، لوگ اپنے اپنے درختوں کے اوپر طرح طرح کے پرندے اور ان کا گوشت رکھ کے جاتے، اور جس وقت سورج اوپر چلا جاتا واپس آتے تو وہ پک کے تیار ہو جاتا، اتنی تپش تھی۔ وہاں تک حضرت سکندر ذوالقرنین پہنچے، اور دونوں مقام پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو بھی دیکھا، اور ایسی جگہ پہنچے لم نجعل لہم من دونہما سترا، سورج اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی، بالکل قریب تک پہنچے، دونوں زمین کے کناروں تک۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ ایک اور طرف چلے حتیٰ اذا بالغ بین السدین، 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ناظرین یہاں مفسرین نے لکھا یہ شمال کی جانب تھا، تفسیر خازن میں ہے کہ شمال کی جانب، یعنی مغرب اور مشرق کے بعد پھر شمال کی طرف چلے، تو وہاں انہوں نے قوم دیکھی جو گفتگو کرتی ہے عجیب انداز میں۔ انہوں نے کہا قالوا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج یہ بڑا ہی زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے جو یافس ہیں ان کی اولاد میں، انتہائی فسادی ہیں۔ یہ کھیتیاں، سبزے
اور خشک چیزیں انسانوں تک کو کھا جاتے ہیں، درندے اور وحشی جانوروں، سانپوں اور بچھوؤں تک کو کھا جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ وہاں رہتے تھے، انہوں نے کہا ہم ان سے بڑا تنگ ہیں، وہ فصلیں لگاتے ہیں، وہ آگے فصلیں کھا جاتے ہیں، وہ سارا کچھ کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے کوئی ایسا ہیلا کر دیں کہ ہم ان سے بچ سکیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ایک دیوار بناتا ہوں۔ تو آپ نے ایک دیوار بنائی جس کو سد اسکندری کہا جاتا ہے۔ آپ نے لوہے کے پیسز لیے بنائے ان سے مل کے، اور فرمایا آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے لے کے آؤ۔ اور پھر آپ نے زمین کو کھودا، پانی تک پہنچے، وہاں سے لوہے کے تختے رکھنا شروع ہوئے، اور ساتھ پگھلا ہوا تانبا ڈالا، جیسے ایک اینٹ رکھتے ہیں اور سیمنٹ لگاتے ہیں، آپ نے لوہے کا پیس رکھتے تھے اور پگھلا ہوا تانبا ڈالتے تھے۔ چلتے 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 دونوں پہاڑوں کے درمیان اونچی دیوار تعمیر کی۔ جب دیوار اونچی چلی گئی، آپ نے ان کے قریب لکڑیاں رکھی اور کوئلہ رکھا، اور کہا ان کو خوب اچھی طرح آگ کو جلاؤ۔ جب آگ جلی، وہ لوہا اور تانبا آپ نے مزید پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈال دیا، وہ بالکل مضبوط ترین دیوار بن گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس کے اوپر تانبا ڈالو، وہ مضبوط دیوار بن گئی۔ جب وہ دیوار بن گئی تو فرمایا کہ اب یہ یاجوج ماجوج تمہارے پاس نہ آ سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، لیکن رات جب ہوتی ہے تھوڑی سی دیوار رہ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اگلے دن دیکھیں گے، پھر چلے جاتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں دیوار پھر پہلے کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا قرب قیامت میں، اس وقت یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل آ کے پھر توڑیں گے، اس کی وجہ سے اگلے دن دیوار اتنی ہی ملے گی، یہ توڑ کر پھر لوگوں کی طرف آئیں گے، یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت کریں گے، چشموں کا پانی پی لیں گے، جانور، درخت، آدمی جو ہاتھ آئے گا کھا جائیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج نہ مکہ مکرمہ میں جا سکتے ہیں، نہ مدینہ طیبہ میں، نہ بیت المقدس میں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک ہوں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آپ تشریف لائیں گے، آپ کی سانسوں سے ان کے گلوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، پگھلتے جائیں گے، اور یہ سب کے سب تباہ و برباد ہوں گے۔ یاجوج ماجوج یہ قرب قیامت کے قریب آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس کے ساتھ ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ سب قیامت کے قرب کی علامات ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ کاف کے اندر یہاں ذکر فرمائی۔ اس کے بعد سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے جناب حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، جنہوں نے مریم علیہ السلام کی تربیت کی۔ ناظرین، جناب حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن ماسان ہے۔ عمران بن ماسان کی زوجہ کا نام حنہ بن فاقوزہ ہے، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اور جناب حضرت عمران بن ماسان اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں ہم زلف تھے، ان کا یہ آپس میں رشتہ ہے۔ اور جس وقت جناب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد کا وصال ہو چکا تھا، تو پھر انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی، اس وجہ سے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے بھی اولاد ملے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر، اور سورہ مریم جو ہے یہ وہ سورہ ہے جس کی 98 آیات ہیں، 98 آیات ہیں، 6 رکوع۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ہم نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں ایک غلام کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جن کا نام یحییٰ ہوگا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ اس بڑھاپے میں؟ کہا ہاں۔ عرض کی یا اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دے تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہم آپ کو نشانی یہ دیتے ہیں، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ لیال، آپ 3 راتوں تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ کا ذکر آپ کرتے رہتے، لوگوں سے بات کرتے تو زبان رک جاتی۔ اس طرح جناب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو اللہ نے نشانی دی، اور اس طرح رب قدوس نے آپ کو اولاد کی دولت عطا فرمائی، اولاد کی نعمت عطا فرمائی، جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا،
سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ خالق کائنات نے تینوں چیزوں کو ذکر فرما دیا۔ پتہ چلا انبیاء کرام کی وہ خصوصی عظمت ہے کہ ان کی پیدائش کے دن پر بھی سلامتی ہے، ان کے وصال کے دن پر بھی، اور جس دن ان کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے۔ جناب حضرت مریم علیہ السلام آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے تھی، تو ایک دن ایک شخص ان کے قریب آیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک تندرست آدمی ان کے قریب آیا۔ یہ تندرست آدمی حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو بشر کہہ رہا ہے۔ پتہ چلا بشریت نورانیت کے منافی نہیں ہوا کرتی۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نوری ہیں بھی اور نوریوں کے سردار ہیں، بشری لبادہ اڑ کے آئے اور کہنے لگے ہم آپ کو ایک غلام کی، ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، ایک بیٹا ہم تمہیں عطا کریں گے۔ جناب مریم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا کیسے ہوگا، میرے تو قریب کوئی مرد آیا ہی نہیں، اور نہ ہی میری شادی ہوئی، نہ میرا نکاح ہوا۔ فرمایا یہی اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے پھونک ماری، جناب حضرت مریم علیہ السلام، پروردگار نے ان کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ جس وقت بیٹے کی ولادت ہوئی حضرت مریم علیہ السلام غمگین ہو گئیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ندا دینے والے نے ندا دی، آیت نمبر 24 میں فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، اور پکار کے کہا اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا، دیکھ اللہ نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک نہر چلا دی۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ کے قریب ایک سوکھا درخت تھا، کہا کہ آپ اس کی شاخوں کو ہلائیے۔ جیسے ہی ہلایا تو ساقط علیہ رطبا جنیا، اور پکی ہوئی تازہ کھجوریں آپ کے پاس گری۔ فرمایا فکلی وشربی وقرری عینا، آج تو عیسیٰ پیدا ہوئے، اور جب نبی پیدا ہو تو غم نہیں کرتے، خوشی مناتے ہیں۔ پیاری مریم کھائیے اور پی لیجئے، وقرری عینا، اور خوشی منائیے۔ آیت نمبر 26 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ جناب حضرت مریم علیہ السلام آپ جب اٹھیں اور بچے کو گود میں لے کے جا رہی ہیں، اللہ رب العزت آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ساری قوم کھڑی ہو گئی اور کہا مریم یہ تو نے کیا کیا، تمہارے والد عمران بہت نیک تھے، تمہارا خاندان بڑا پیارا ہے، تم نے یہ کیا کیا بغیر نکاح کے بیٹا۔ فاشارت الیہ، آپ خاموش ہیں اور بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بچہ گود میں ہے، بچے کی طرف۔ قالو، وہ بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ گود میں ہم اس سے کیسے کلام کریں۔ جب انہوں نے یہ کہا کیسے کلام کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ چھوڑ دیا اور آپ نے بائیں ہاتھ پہ ٹیک لگائی، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کھڑے کر کے کہا قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور رب نے مجھے نبوت کا تاج پہ پہنایا ہے۔ پتہ چلا کہ نبوت اپ گریڈ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عبادت سے ملتی ہیں، وہ ولایت ہے، وہ غوثیت ہے، وہ قطبیت ہے، وہ ابدالیت، عبادات سے اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، یہ وہبی ہے، یہ اللہ رب العزت جسے عطا فرمائے۔ نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ پہلے امتی ہو اور بعد میں عبادت کر کے نبی بن جائے۔ نبی کا وصف ہی ایسا وصف ہے جو اس آیت سے ثابت ہوا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جانتے تھے کہ پروردگار نے مجھے انجیل مقدس عطا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر ان کا ذکر کیا، اور خالق کائنات نے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد طارح، آپ چھوٹے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر نے، جو ایک بت گر تھا، اس نے آپ کی تربیت کی۔ جب آپ نے اپنے چچا کو دیکھا تو کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں اس کو پوجتے ہیں، کیوں بناتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، وہ کوئی تیرے کام نہیں آ سکتا۔ جس وقت بار بار آپ نے اپنے چچا کو کہا اور کہا کہ یہ شیطانی کام ہے اور یہ اس طرح ان بتوں کو نہ بناؤ، تو پھر وہ انہوں نے بار بار جب کہا تو چچا نے کہا کہ میں تمہیں پتھراؤ بھی کراؤں گا، میں تمہیں ماروں گا، تکلیف اور سخت مصیبت میں ڈالوں گا۔
جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پہ ڈٹے رہے. قال سلام علیکہ ساستغفر لک ربی، اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے لگے اور سلامتی رب قدوس سے مانگنے لگے. اللہ رب العزت نے اس مقام پر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کچھ ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے. ہارون علیہ السلام جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں. اسی طرح ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا. ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے اور یہ نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پروردگار نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور جناب حضرت شیس علیہ السلام ہیں سب سے پہلے شخص جنہوں نے قلم سے لکھا، اور اسی طرح کپڑے کو سینا اور سلے کپڑے پہننے کی ابتدا کی، وغیرہ اس سے پہلے لوگ کھالیں پہنتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں کہ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم نے سب سے پہلے یہ چیزوں کو ایجاد کیا. ترازو اور پیمانے وغیرہ، علم نجوم اور حساب کا سلسلہ بھی آپ سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے آپ پہ نازل کیے. حضرت جناب ادریس علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اندازہ لگائیے. جناب حضرت ادریس علیہ السلام آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے آسمان پر دیکھا معراج کی رات. اور کعبہ احبار سے روایت ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے، یعنی روح نکالنے والے فرشتے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ذرا مجھے موت کا مزہ تو چکھاؤ. اللہ کے نبی تھے اور نبی کہیں تو اسرائیل علیہ السلام کیوں نہ پورا کریں. انہوں نے ان کو موت دی، روح ان کی نکالی، موت کا مزہ چکھایا. اس کے بعد پھر ان کے اندر روح ڈال دی، روح قبض کر کے پھر ڈال دی. اس کے بعد کہا کہ مجھے جہنم تو دکھاؤ. ان کو جہنم میں لے گئے، وہ جہنم سے گزرے اور سب کچھ دیکھا. اس کے بعد کہا مجھے جنت لے جاؤ. جب جنت میں گئے تو وہاں جا کے کہنے لگے آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیے، اب میں جنت سے کہیں نہیں جاؤں گا. حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے کہا جی آپ کو میں جنت میں لے کے آیا ہوں، دکھانے کے لیے آپ یہیں رہنے کے لیے تیار ہوئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا. اور اللہ کا یہ بھی فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص جہنم سے گزرے گا تو میں وہاں سے بھی گزر آیا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تو حکم ہے کہ جو جنت میں آ گیا وَمَا هُم مِّنْهَا بِخَارِجِينَ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جو جنت میں آ گیا وہ پھر باہر نہیں جائے گا، لہذا میں نے باہر نہیں جانا. اللہ رب العزت نے فرمایا ملکوت ٹھیک ہے، ملک الموت سے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور پروردگار نے ان کی اس عظمت کو بھی ذکر کرتے ہوئے ان کو جنت میں ٹھہرایا. آج بھی حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں، جیسے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ بھی آسمان پر زندہ ہیں. خالق کائنات نے اس کے بعد کچھ چیزیں ذکر فرمائی جنت کے حوالے سے اور نعمتوں کے حوالے سے، اور فرمایا جنت میں کوئی لغو بات نہیں، جنت کے اندر سلامتی کی باتیں ہیں، اور یہ جنت ہم انہیں عطا کریں گے جو ہمارے بندے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے زندگی کے اندر عبادات کی اور تکالیف کو برداشت کیا. خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی اچھے انداز میں ہمارے حکم کے مطابق گزارے گا ہم اس کو اپنی بارگاہ سے انعامات عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس دن ہم سب متقین کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کے جائیں گے، اور جو مجرمین ہیں ان کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت سے انعامات ہوں گے. فرمایا ان الذین آمنوا، آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ رب العزت خصوصی اپنی محبتیں ان کو عطا فرمائے گا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان پہ آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ، تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبری سناؤ. وہ کون لوگ ہیں؟ المتقین، جو دل میں تقوی کی دولت رکھنے والے ہیں. تو پتہ چلا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، کہ خوشخبریاں متقین کو سنائی جاتی ہیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو قوم لڑائی جھگڑے میں پڑی رہے ایسے لوگوں کے لیے ڈر سنانا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جس وقت وہ ان بد اعمالیوں میں مبتلا ہوئے
تو پروردگار نے اس کی وجہ سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، اس طرح سورہ مریم جو ہے آج آیت نمبر 98 مکمل ہوئی، اور اس طرح 16واں پارہ بھی آدھا مکمل ہوا۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات میں سابقہ امتوں کے حوال اور سابقہ باتوں کو ذکر کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ کس طرح انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور کامیابی کی راہیں کیسے متعین ہوں گی جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپناتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو قرآن و سنت کی ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔